اسلامک بیانات کے لیے حافظ خلیل کے آفیشیل چینل دعوت ہند کو سبسکرائب کریں۔ وبه نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ مشکات شریف باب الاعتصام بالکتاب والسنہ صفحہ نمبر 30۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ واجب الاحترام اور میری آواز کو سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کا جو راز مضمر ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کی لائی ہوئی شریعت تمام مومن انسانوں کے لیے سب سے بنیادی اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور کائنات کے اندر ہر انسان یا تو صرف اپنے اولاد پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی تو صرف اپنے دوست و احباب عزیز و اقارب پر زیادہ سے زیادہ احسان کرتا ہے، کوئی صرف خطے پر، اپنے علاقے پر، اپنے چھیتر پر، اپنی کنٹری اور ملک پر صرف احسان کرتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو رحمت للعالمین ہے۔ اسی لیے آپ کے احسانات کائنات کے ہر فرد، کائنات کے ہر قوم، ہر بستی، ہر ملک اور ہر گاؤں پر بے شمار ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تو انسان، حیوانوں کے اوپر بھی آپ کے بے شمار احسانات ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے حقوق بتا کر کے ان کو ظلم و ستم سے بچایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لاتے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر یتیموں کے مال کو ناحق اڑایا جا رہا تھا، ان کے مال کو کھایا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، اے دنیا کے انسانوں، یاد رکھنا، اگر کوئی یتیم کے مال کو ناحق اڑاتا ہے، ناحق کھاتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے کو بھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر وہ بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس عورت کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس گھر کے اندر اس کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، اس کو ٹھکانہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو گھر کے اندر ٹھہرانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے، مزدوروں کے حقوق چھین لیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے، عورتیں حیوانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہی تھیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی معاشرے کے اندر، پورے سماج کے اندر ان کو لتا سمجھا جاتا تھا، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر آ کر کے عورت کو وہ عروج دیا، وہ مقام دیا، وہ الفت اور محبت دی کہ جسے دیکھ کر دنیا کی دوسری قومیں بھی عش عش کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے، انسانی خون کی کوئی
ویلو نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی۔ انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بلکہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر آتے ہی انسان کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ، انسان کے جان مال عزت آبرو کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قابل احترام قرار دیا۔ پوری انسانیت ذات پات اور برادریوں کے اندر تقسیم تھی۔ کوئی انسان اپنے آپ کو سید سمجھ کر کے فخر کرتا تھا، کوئی انسان چودھریت کی بنیاد پر فخر کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذات پات کو، حسب نسب کو فخر، اپنی فخر کا نشانہ مت بناؤ، ان سب چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ کسی عربی کو اور عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کالے گورے ہونے کی بنیاد پر، چٹا ہونے کی بنیاد پر اگر فخر کرتا ہے تو بیوقوف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، وہ ایران کا ہو، توران کا ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چینی ہو، جس جگہ کا بھی رہنے والا ہو، جس خاندان کا بھی رہنے والا ہو، چاہے جو زبان استعمال کرنے والا ہو، جس خطے جس علاقے کا بھی رہنے والا ہو، خواہ کسی بھی ملک اور کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی پر فوقیت اور برتری حاصل ہوگی اس دنیا کے اندر تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ میرے بھائیو، یہ تو ایک جھلک تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ آئیے ذرا ہم نبی علیہ السلام کے اس پہلو پر بھی غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جادوگر، پاگل، مجنون اور دیوانہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا کیوں گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر گندگی کیوں ڈالی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر، پورے جسم پر پتھر برسا کر آپ کے خون کو، آپ کا جسم پورا لہو لہان کیوں کیا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مصیبت و آلام اپنی امت کے لیے برداشت کی، اپنی امت کی خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام نے برداشت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ تو مال کی کوئی خواہش تھی، نہ عہدے کی کوئی خواہش تھی، نہ منصب کی کوئی خواہش تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کسی چیز کی چاہت تھی، کسی چیز کی خواہش تھی تو صرف یہ چیز تھی کہ کائنات کا ہر انسان، میرا ہر امتی جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاوے اور جنت کا حقدار بن جائے، میرا ہر امتی جہنم والا راستہ چھوڑ کر کے جنت والا راستہ اختیار کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، جس نبی کے ہم تمام انسانوں پر اس قدر احسانات ہوں، جس نبی علیہ السلام نے ہم سبھی کے لیے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی ہوں، اتنی ساری تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہوں، اس نبی کا ہمارے دل کے اندر ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے۔ اس نبی سے ضرور یہ ہونا چاہیے کہ اس نبی سے قلبی محبت کی جائے، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے، اس نبی کے دین کی حفاظت کی جائے، اس نبی کے لائے ہوئے شریعت کو فالو کیا جائے، اور اس نبی کے، وہ نبی کہ جس نے اپنی امت کے لیے راتوں کی خلوتوں کے اندر، راتوں کی تنہائیوں کے اندر، دن کی مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر جو نبی ہماری اور آپ کی فکر کے اندر ڈوبا رہتا تھا، وہ نبی جو اپنی بیماری کے اندر، اپنی تندرستی کے اندر، اپنے بڑھاپے اور جوانی کے اندر ہماری اور آپ کے لیے روتا رہتا تھا، وہ نبی جو اپنے جسم پر پتھر کھاتا تھا صرف اس لیے کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، وہ نبی جو ہمارے اور آپ کے لیے رو رو کر مغفرت کی دعائیں کرتا تھا، وہ نبی کی جو اپنی امت کے لیے جنت کے فیصلے کراتا تھا، وہ نبی جو صرف اپنی امت کے لیے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے، وہ یہی کہا کرتا تھا اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ وہ نبی کہ جب قربانی کا وقت آتا تھا تو 2 میڑھے ذبح کرتا، یہ کہتا اے اللہ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ وہ نبی جو ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے جانے کے لیے نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ اپنے آرام و راحت کو دیکھا، وہ نبی کہ جس نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے چہرے پر، جس نبی کے چہرے پر تھوکا گیا، وہ نبی جس نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے جسم مبارک پر پتھروں کو برداشت کیا۔ میرے بھائیوں، اس نبی سے ہمارے دل کے اندر کتنی عظمت اور محبت ہونی چاہیے، یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جائزہ لینا چاہیے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ کل قیامت کے دن
جب ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان سخت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوگا، ہر انسان قیامت کی پریشانیوں سے دیکھ کر بدحال ہوگا، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ بیٹا باپ کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گا، ماں بیٹی کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گی، بیٹا باپ سے چھپتا پھرے گا، باپ بیٹے سے چھپتا پھرے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ گویا کہ ہر انسان کو اس دن، تمام انسان ہر دن ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی حالت کو دیکھنے کے بجائے اپنی حالت پر افسوس کریں گے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن نبیوں کی حالت یہ ہوگی کہ نبی بھی پریشان ہو کر کے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت ایک صدا اٹھے گی، ایک آواز گونجے گی، جو یہ صدا آئے گی امت کے کانوں سے، پوری کائنات کے انسانوں سے یہ صدا ٹکرائے گی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی کل قیامت کے دن بھی ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا، وہ نبی میزان عمل پر ہمارے اعمال تلوا رہا ہوگا، وہ نبی کبھی تو پل صراط پر جا کر کے ہمیں پل پار کرا رہا ہوگا، وہ نبی کبھی اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوگا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے رہتی دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں، اس نبی سے ہمارے دل کے اندر کتنی محبت ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے دل کے اندر اس نبی سے کتنی محبت ہو، اس نبی کے سے ہمارے دل میں عظمت کیوں نہ ہو، اس نبی کے سیرت و عادت کی طرح ہماری سیرت و عادت کیوں نہ ہو، اس نبی کے شکل و صورت کی طرح ہماری شکل و صورت کیوں نہ ہو، اس نبی کے انداز کی طرح، اس نبی کے رفتار کی طرح، اس نبی کے گفتار کی طرح ہماری گفتار، ہمارا رفتار کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے بھائیوں، اے کائنات کے انسانوں، افسوس اس بات پر ہے کہ آج کائنات کے انسانوں کو، کائنات کے مسلمانوں کو دنیا کے درندوں کی طرح، دنیا کے وحشیوں کی طرح آج مسلمانوں کو بھی اس نبی کا انداز پسند نہیں، اس نبی کا گفتار پسند نہیں، اس نبی کا طور طریقہ پسند نہیں۔ آج کائنات کے مسلمانوں کو اس نبی کی شکل پسند نہیں، اس نبی کا طور طریقہ پسند نہیں۔ آج مسلمان، ہندوستان کا مسلمان ہو چاہے چین کا، جاپان کا، کائنات کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ آج کائنات کا ہر مسلمان اس نبی کے طور طریقے پر کتنا مٹ رہا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمیں ان کافروں کی شکلیں پسند نہیں جو کافر ہیں، جو کافر و مشرک، جو درندے ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں اس نبی کی شکل پسند نہیں، ان کافروں کے کلچر پر مرمٹنے کے لیے تیار ہیں، جو قدم قدم، جو رات دن نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں کہ کم مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں سے نکلیں اور ان کو ریپ کر کے ان کو زندہ جلا دیں۔ وہ درندے، ان درندوں کی شکل ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو درندے ہمارے قرآن کو جلانا چاہتے ہیں، جو درندے ہمارے قرآن کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو نوجوان، جو درندے، جو وحشی، جو کافر آج مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ان درندوں کا طور طریقہ پسند ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے اور افسوس کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندوستان کے اندر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں، مسلمانوں کا یہ حال ہے آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ہمارے اوپر آج ہر جگہ مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے۔ اور آج کی حکومت یا جو کوئی بھی ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو، سب یہ جانتے ہیں کہ آج کی حکومت ہندوستان کو کیا بنانا چاہتی ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
آج ہم نماز نہ پڑھ کر کے، آج ہم روزہ نہ رکھ کر کے، آج ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے کو چھوڑ کر کے ذرا سوچیں، اپنے دل کے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم اس حکومت، ان کافروں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ان درندوں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پھر ہم یہ شور مچائیں کہ آج ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم یہ شور مچائیں کہ آج ہماری بیٹیوں کو دشمن اور ظالم اور کفار ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے اس نبی کے طور طریقے کو فالو کرنا چھوڑ دیا، جس نبی نے یہ کہا تھا کہ کتاب اللہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تم بے دین نہیں ہوگے، کبھی بھی کوئی مائی کا لال تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، شرط یہ ہونا چاہیے تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑے رہو۔ میرے بھائیوں، آج ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنا ہم نے اسلامی طریقے کو فالو کیا ہے اور کتنا ہم ان درندوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان درندوں کے سینہ بسینہ کھڑے ہو کر کے ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے، روزے کو چھوڑ کر کے، صدقہ و خیرات کو چھوڑ کر کے، علماء کرام کو کمزور اور حقیر سمجھ کر کے کتنا ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور کتنا ہم ان ظالموں، ان کافروں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب ہم سب بالکل واقف ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین و سامعین سے کہ میری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔